اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو آپ اللہ کے بندے نہیں بن سکتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. بندگی پھر آپ کی سمجھ سے بالا تر چیز ہے. تقوی کی روش آپ اختیار کر ہی نہیں سکتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مومن کون ہے. دیکھیں، بڑا اہم موضوع ہے. ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم مومن ہیں. آج کا مسلمان مومن نہیں ہے اور مومن بننا بھی نہیں چاہتا. یہ بات بھی میں آپ کو، آج کا مسلمان دنیا دار ہے. یہ برائے نام مسلمان ہے. یہ جدی پشتی مسلمان ہے. اسلام اس کو وراثت میں ملا ہے، اور جس کی حقیقت اسے معلوم نہیں ہے. ہم سب لوگ دین سے بے بہرہ ہیں، دین کی حقیقت سے ناواقف ہیں، اور ہم واقف ہونا بھی نہیں چاہتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، ہم دنیا والے ہیں، ہم خواہشات نفس کے پجاری ہیں، حرص و ہوس کے پجاری ہیں. دنیا کی آسائشات ہماری منزل ہے. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. اللہ کی مرضی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. میں مومن کی بات کر رہا ہوں. مومن کون ہے، یہ آج کا میرا موضوع ہے. دیکھیں، مومن اللہ کا بندہ ہوتا ہے. مومن خواہشات نفس کا بندہ نہیں ہوتا. مومن دنیا کا بندہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. مومن کی منزل اللہ ہوتی ہے. اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس کی منزل اللہ ہوتی ہے. اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. اس کی زندگی اور موت اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس کے تمام کاموں میں للہیت ہوتی ہے. ہمارے ہر کام میں نفسانیت ہے. مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا. دنیا میں ہم سب دنیا کے پجاری ہیں، حرص و ہوس کے پجاری ہیں. ہم شیطان کے راستے پر ہیں. شیطان کا راستہ نافرمانی کا راستہ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھیں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا کتاب کے بعض احکامات پر تم عمل کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسی روش اختیار کرے گا. الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں شرمندگی ہے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. مومن اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو آپ اللہ کے بندے نہیں بن سکتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. بندگی پھر آپ کی سمجھ سے بالا تر چیز ہے. تقوی کی روش آپ اختیار کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے، اگر آپ دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھتے ہیں یا اصل سمجھتے ہیں، تو پھر تقوی، عبادت، بندگی یہ آپ کے لیے صرف نام رہ جائیں گے. جیسا کہ آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے. دراصل یہ حرص و ہوس کا بندہ ہے. دراصل یہ دنیا دار ہے. یہ اللہ کا بندہ بننا بھی نہیں چاہتا. اللہ کی بندگی اس کی سمجھ سے بالا تر چیز ہے. آپ عام طور پہ دیکھ لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے. مرد حضرات داڑھی رکھ لیں گے، سر پہ پگڑی باندھ لیں گے اور مسجد آنا جانا شروع کر دیں گے، اور اس کو وہ دین سمجھ لیتے ہیں.
داڑھی رکھ کر سر پہ پگڑی باندھ کے مسجد یا یہ جو برائے نام عبادات ہے یہ نہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان، میں مختصر الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نفس کے بندے ہیں، ہم دنیا کے پجاری ہیں، ہم شیطان کے راستے پر ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ شیطان کا راستہ نافرمانی کا راستہ ہے۔ آج مسلمان نافرمان ہے، یہ سرکش ہے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکا ہے، اس کا نہ جھکانا چاہتا ہے۔ ہم سب دیکھیں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں اور کوئی خطیبانہ بات نہیں کر رہا، ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، عام بات ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی ہمارا اصل مدعا ہے۔ ہر شخص دنیا میں خوش رہنا چاہتا ہے، آسائشات، اونچا مرتبہ، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں۔ تو بہرحال میں مومن کی بات کر رہا ہوں۔ مومن دنیا کا بندہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، اور مومن کامیاب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مجرم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جو شخص مومن نہیں ہے وہ مجرم ہے، اور مجرم جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، وہ مجرم ہے اور وہ جہنمی ہے۔ مختصر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہمارا رویہ مومنانہ نہیں ہے، ہمارا رویہ مجرمانہ ہے، باغیانہ ہے۔ سرکشی اللہ کے حکم سے، نافرمانی اللہ کے حکم کی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم